آپ کا ایک بیان آیا تھا عقیدہ توحید پہ، وہ ایک مولوی سے آپ نے ماشاءاللہ 1 گھنٹے بحث کی ہے، تو میں نے سنی ہے اس میں سے بیان، ان سے یہ بحث ہوئی ہے سورۃ قلم کی وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک پنڈلی یہاں کریں گے. صحیح. تو اسی ذیل میں میرے ایک ہندو کے ساتھ بھی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں آپ کا جو اللہ ہے وہ تو پھر وشنو ہوا جس کا ایک پاؤں ہے. پھر اس نے مجھے ایک مسلم کا ریفرنس بھی دیا کہ اللہ کے دائنے ہاتھ ہیں. پھر اس نے ایک اور ریفرنس دیا جی صحیح بخاری کا حدیث، اگر آپ وہ کھول دیں گے نا تو مجھے ذرا اس کا سمجھنا ہے آپ سے. حدیث نمبر ہے 73. جی سر 73. ایک منٹ میں حدیث بتاتا ہوں. 7384. اندر بھی جاگ رہے ہیں ماجرا، تھک گئے ہیں حروف پہ بات سن کے تھک گئے ہیں. یہ تو اس پہ ہے نا عمر ابو بکر نے جو جنگ کیا تھا نا زکوٰۃ والوں کے ساتھ، یہ تو اس کی حدیث ہے. اچھا قبلہ وہ ایک حدیث ہے کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ جب لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں. ہاں وہ اور حدیث، میرا جو حدیث ہے نا وہ 7384 اس وہ نہیں آتا، وہ اور نمبر ہے. وہ اردو والا. اچھا یہ 7284 آ رہا ہے. اچھا میں معاف کیجیے گا 7384 میں ایک منٹ. ہاں بالکل وہی ہے، قدموں والی ہے، پیر جنم. اچھا قبلہ اب آپ یہ دیکھیں جو عقیدہ اہل بیت ہے، جو اہل بیت کے فالوورز ہیں، وہ آپ کو میں نے بیان سنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس چیزوں سے مبرہ سمجھتے ہیں، مطلب ایسا نہیں سمجھتے کہ اللہ کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں یا ہمیں آنکھیں دیکھ پائیں گی. پھر جب انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی کہ امام مالک کا ریفرنس دیا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب میں کسی ایتھسٹ سے جو بات کروں گا اس کو اللہ تعالیٰ منوانے کے لیے، تو اس کو میں کیا کہوں گا اس کی شان کے لائق ہے؟ مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ وہ اس اسٹیٹمنٹ کو رد کر دیتا ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی شان کے لیے اس کی 100 ٹانگیں ہیں. وہ مجھے یوں کہتے ہیں شان اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے مناسب ہے، اس کہتے ہیں ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اس کے شان کے مطابق. وہ تو ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نا. دیکھیں ہر چیز دنیا میں جتنے جانور ہیں نا، جتنے اینیملز ہیں، بایولوجی میں ہم کہتے ہیں اینیملز وہ ہوتے ہیں لیونگ آرگینزمز جو ہیں، تو ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے لیے مناسب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہاتھی کے جو ہاتھ پیر ہے، اس کا جو ٹرنک ہے، اس کا کیا بولتے ہیں، ہاتھی کا جو ناک بولتے ہیں، سونڈ. حقیقت میں وہ سونڈ جو ہے وہ حقیقت میں ناک ہے ہاتھی کی. ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے مناسب ہے. شیر کا جو ہے وہ اس کے ہاتھ پیر یا دم جو ہے وہ شیر کے لیے مناسب ہے. جو خچر ہے اس کے لیے مناسب ہے، ہر چیز کے مناسب ہے. یہ جو کہتے ہیں نا وہ اللہ کی شان کے لیے مناسب ہے، تو انسان کا بھی جو ہاتھ ہے انسان کے شان کے مناسب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی انسان ہو اس کے ہاتھ جو ہے بندر کے ہاتھ ہو، یا کسی کتے کے ہاتھ یا بلی کے ہاتھ، پھر تو وہ تو بیچارہ کسی کے بھی ہاں وہ تو اس طرح ہوتا ہی نہیں نا دنیا میں. وہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس کو جو اعضاء دیے ہیں وہ اسی کے لائق ہے. انسان کو مثلا جو چہرہ دیا ہے، انسان کو بال دیا ہے، گردن دی ہے، زبان دی ہے، دانت دیے، ہمارے آنکھیں ہیں، ہمارے آنکھوں پہ اس کو آئیبرو کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ اس کو بربٹے. کیا بمیں. ہمیں پلکے دیے اللہ تعالیٰ نے، مردوں کو داڑھی دی ہے، منچے دیے نا. مثلا ہمارا جو دل دیا ہے، معدے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، تو معدہ کا یہ ہمارا جو نظام ہے بدن کا، جسم کا، یہ جانوروں سے مختلف ہے. ہمارا جو ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، ہم جانوروں والا کھانا نہیں کھا سکتے. جانوروں والا کھانا انسان کھائے تو مر جاتا ہے، اسی وقت وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے. تو یہ بالکل ہمارا سسٹم ہی فرق کرتا ہے نا. ہر چیز اسی طرح ہے. ہر چیز. بلی جو ہے وہ بلی، اب جو لوگ بلی کو دودھ پلاتے ہیں نا، وہ ان کے لیے وہ ہر طرح کا دودھ بلی کو پلائیں وہ بیمار ہو جاتا ہے زیادہ عرصے کے بعد. تو وہ کہتے ہیں ان کے دودھ میں فلان وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلی کے دودھ میں. جو لوگ اپنے بلیوں کا خیال رکھتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں، جہاں میں جتنی چیز ہے نا اس کے شان کے مطابق ہے. ملائکہ بھی جو ہے نا، ملائکہ کے پر جو ہے نا، مرغی کے پر جیسے نہیں ہے، اس کے شان کے مطابق. اب یہ جو کہتے ہیں اللہ کا پیر اللہ کے شان کے مطابق، یہ تو کوئی مشکل کو حل ہی نہیں کرتا نا. کسی مشکل کو حل ہی نہیں کرتا. یعنی اس کا پیر ہے، اب اس کا سائز ہمیں نہیں معلوم کس سائز. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل میں خلق کیا تھا، تو اس کا شکل بنی آدم سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ریفرنس ہے یہ، بس سائز تو وہ بخاری میں موجود ہے نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. چلیں بس میں نمبر نوٹ کر لیتا ہوں آپ کے بیان سن کے. جی یہ صحیح بخاری ہے.
میں اس کو ایک دفعہ فل پیج کرتا ہوں بھائی، سب کو نظر آ جائے نا. صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں. یہ کتاب الاستئذان ہے. کتاب الاستئذان میں سب سے پہلے جو حدیث ہے، حدیث صفحہ نمبر 1114، 6227 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی شکل میں اپنی شکل پہ بنا دیا. طولہ 60 ذراع، اللہ میاں کا جو لمبائی ہے وہ کیا ہے؟ 60 ہاف میٹر. ہاف میٹر بنتے ہیں 30 گز ہیں جی، 30 میٹر ہے اللہ میاں. یا کہہ دو آدم، یہ پتہ نہیں چلتا طولہ کس کا طول ہے بھائی، آدم کا طول ہے یا اللہ کا طول ہے. لمبائی، اس کی لمبائی دیکھا، اللہ نے آدم کو اپنی شکل پہ بنایا، اس کی لمبائی 30 گز ہے. یا تو یہ ضمیر جاتا ہے اللہ میاں کو، اللہ جو ہے اللہ میاں 30 گز ہیں، یا تو آدم علیہ السلام 30 گز ہے. بہرحال یہ ان کی شکل، یہ بہت ساری کتب میں ہے، ان کی بہت ساری کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ میاں جو ہے اس کی شکل جو ہے آدم علیہ السلام کی شکل ہے. تو آدم علیہ السلام کا شکل ہم تو نہیں جانتے ان کا چہرہ حلیہ کیسا تھا، خوبصورت ہوا ہوگا، اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تو کہ اللہ میاں آدم علیہ السلام کے 2 کان ہیں، 2 آنکھ ہیں، ناک ہے، اس کی منہ ہے، ہم اس کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی نسل ہیں. ہم ان کی شکل تو، ہمارا شکل تو انہی کے اولاد ہیں، ان سے تبدیل تو نہیں ہو. اس کے 2 ہاتھ ہیں، سینہ ہے، مثلا چھاتی ہے، پیٹ ہے، پیٹ میں ناف ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا سیکشول آرگن ہے آدم علیہ السلام کا، پیر ہیں، گھٹنے ہیں، یہ سب، یہ پورا اندام ہے نا آدم علیہ السلام کا، اپنے شکل پہ بنایا. ان کا عقیدہ یہی ہے. یہ دیکھیں حالت تو ان کی ہے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف